بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کامنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ لگتا ہے آپ نکاح والی شرطیں بھول گئے۔ آپ مجھے ایسے گھور نہیں سکتے اور ہر وقت بے وجہ ڈانٹ بھی نہیں سکتے۔ اس نے لمحے سے بھی کم وقت لگایا تھا دوبارہ شیر بننے میں کسی شرط کو نہیں مانتا، اور دوسری بات، یہ ساری شرطیں تم نے میرے سامنے نہیں بلکہ اپنے باپ اور بھائی کے سامنے رکھی تھیں۔ میرے سامنے تو تمہاری ان بے وقوفانہ شرطوں کا ذکر بھی نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہہ دیا گیا کہ چھوڑو بچی ہے، فضول بکواس کرتی رہتی ہے، زیادہ غور مت کرو، جب شادی ہوگی تب سنبھل جائے گی۔ اسی لیے اب میرا وقت برباد کرنا بند کرو اور مجھے جلدی سے بتاؤ تمہارے یہ جی این کا مطلب کیا ہے، ورنہ میں اگلی بار تمہارے اس جی این کا مطلب تمہارے بابا سائنس کے سامنے پوچھوں گا۔ وہ اسے دھمکاتے ہوئے ایک بار پھر سے سختی سے بولا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، جی این کا مطلب گندا گندا نہیں بلکہ بہت اچھا ہے۔ بابا سائیں کو باہر آتے دیکھ اس نے یہی بات ختم کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ ساحر خود ہی نامحسوس انداز میں اس کی نازک کمر سے بازو نکالتا ذرا پیچھے ہو گیا تھا۔ دیکھو زاوش، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتاؤ تمہاری اس جی این کا کیا مطلب ہے۔ وہ سچ میں کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس جی این کا مطلب جانے بغیر وہ اسے جانے بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ بتا تو رہی ہوں کہ جی این کا مطلب اچھا ہوتا ہے، اب ہر بات کا بتانا آپ کو ضروری نہیں ہے۔ کیا آپ کی معلومات کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اس کا مطلب اچھا ہے؟ بابا سائیں دیکھے کہ مجھے گھور رہے ہیں، وہ اچانک اونچی آواز میں بولتی ہوئی اپنی بات مکمل کرتی نیچے سے اصغر صاحب کو بھی مخاطب کر چکی تھی۔ تایا سائیں، یہ مجھے عجیب و غریب نام سے پکار رہی ہے، اس کا مطلب بھی نہیں بتا رہی۔ اس نے فوراً حقیقت بیان کی تھی۔ بابا سائیں، عجیب و غریب نہیں، بہت اچھا نام دیا ہے میں نے۔ اب ہر کوئی پیار سے اپنا نام نہیں دیتا، میں نے بھی پیار سے دے دیا۔ اپنا نام دے دیتا ہے، میں نے بھی پیار سے دے دیا۔ رکھ لینا جی این سائیں۔ وہ اسے بے حد معصومیت سے دیکھتی آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی، ساحر سائیں تم بعد میں مطلب پوچھ لینا، پہلے چلو بارات نکلنے والی ہے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے تو وہ بھی ہاں میں سر ہلاتا، اسے نظر انداز کرتا نیچے کی جانب قدم بڑھانے لگا، لیکن پھر رک کر اس کی طرف جھکا۔ بڑی تیز جا رہی ہو، ابھی نکاح کو ایک دن بھی نہیں ہوا اور محبت کا نام بھی رکھ لیا، کہیں محبت کر بھی نہ لینا۔ وہ ایک آنکھ دباتا دلکشی سے مسکراتا تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا، جبکہ اس کی حرکت پر زاوش پورا منہ کھول کر اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی تھی۔ بارات حویلی سے روانہ ہو چکی تھی۔ دھوم دھام سے بارات اور دونوں دلہوں کو گھر سے رخصت کیا گیا تھا۔ جتنی خوشی سے یہ ساری رسمیں کی جا رہی تھی، اتنا خوش دارم سائیں تھا نہیں، جبکہ سنان سائیں اسے بار بار یہی کہہ رہا تھا، تم فکر مت کرو، وہ آ جائے گا وقت پر۔ ارے وہ مری کی گلیاں چھان رہا ہے، لیکن اس دوسرے کمینے کو کیا تکلیف ہے؟ وہ فون اس کے سامنے کرتا غصے سے غرایا۔ اسکرین پر دوسرا نمبر دیکھتے ہی سنان نے اسے سمجھانے والے انداز میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ خبردار سنان سائیں، جو اب تم نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا، یقین کرو بنا دانتوں کے دلہا بالکل اچھا نہیں لگو گے۔ اس کے غصے سے کہنے پر سنان نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ تم جانو اور تمہارا کام، میں کسی کو نہیں جانتا، نہ سردار سائیں، نہ رانجھا سائیں کو اور نہ سردار سائیں کے چمچے کو۔ تمہارا معاملہ تم ہی ہینڈل کرو، بس میرے دانتوں کو بخش دو۔ وہ ہاتھ جوڑتا اس سے تھوڑے فاصلے پر ہو کر بیٹھ گیا، کیونکہ آج کے دن وہ اس کے غصے کا شکار ہرگز نہیں ہونا چاہتا تھا، جبکہ سنان کی اس حرکت پر ساحر سائیں کہا لگا کر ہنسا تھا۔ فکر مت کرو دارم سائیں، وہ اپنے وعدے کا پکا ہے، ہر حال میں پہنچ جائے گا۔ وہ لیٹ ہو سکتا ہے لیکن اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑ سکتا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ ضرور آئے گا، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔
ساحر سائیں ابھی بول ہی رہا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ دیکھ لو، میں نے کہا تھا نا، وہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ اس نے اسکرین پر جگمگاتے نمبر کی جانب دیکھا جہاں لکھا تھا سردار۔ اس سے بول دو کہ اپنے سردار کو بھیج دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ نہ سردار بچے گا نہ اس کا چمچہ۔ دارم سائیں نے بے حد غصے سے کہا تو ساحر سائیں نے فون کان سے لگایا تھا۔ اپنے سردار کو بھیج دو جنید سائیں، ورنہ ہمارے سردار نے سچ میں تمہارے سردار سائیں اور رانجھا سائیں کا قتل کر دینا ہے۔ اس نے فوراً دارم کا میسج اس تک پہنچایا تھا، جس پر جنید نے کہا لگایا، کردم سائیں اور دھڑکن بھابھی یہاں سے نکل چکی ہیں۔ ساحر سائیں تھوڑی ہی دیر میں بارات کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اور مقدم سائیں حوریہ بھابھی کے ساتھ مری سے واپسی کر رہے ہیں، وہ بھی شام تک آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ جنید نے اس کو مکمل بات سننے کے بعد بتایا تھا۔ اور تم؟ ساحر نے فوراً اس سے پوچھا تھا۔ میں نہیں آ سکتا سائیں، میری مجبوری کو سمجھیں، پر مجھے قتل کرنے کا پلان بالکل بھی نہ بنائیں۔ اپنی بیوی کا بالکل اکلوتا شوہر اور آپ کے بے حد عزیز دوستوں کا اکلوتا سالہ ہوں، اس نے بے حد عاجزی سے کہا تو ساحر سائیں کا کہا بلند ہوا تھا۔ کیا یاد کرو گے جنید سائیں، ہم نے تمہیں معاف کیا، قتل کی لسٹ سے تمہارا نام ہٹا دیا گیا ہے۔ ساحر سائیں نے اپنا دل بڑا کرتے ہوئے کہا تو جنید نے اس کا شکریہ ادا کیا، جبکہ جنید کی کال کے بعد دارم سائیں کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ بس کر دو دھڑکن، اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، صرف تمہاری وجہ سے ہم اتنے لیٹ ہوئے ہیں۔ تم نہیں جانتی وہ کمینہ دارم میرا قتل کر دے گا، اب میں مزید لیٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے گاڑی کی اسپیڈ مزید تیز کر چکا تھا۔ تو کیا فائدہ ہوا مجھے آپ کے ساتھ آنے کا؟ کردم سائیں، آپ نے تو کہا تھا جو بھی کہوں گی آپ وہ کریں گے، اور اب آپ مجھے ایک جھیل دکھانے نہیں لے کر جا رہے، کتنے برے ہیں آپ، کوئی وعدہ پورا نہیں کرتے۔ وہ منہ بناتے چہرہ پھیر گئی۔ پٹاخہ سائیں، گول گپے بھی تمہیں کھانے تھے اور پھر چڑیا گھر کے نظارے بھی تمہیں ہی دیکھنے تھے۔ تمہاری وجہ سے ہم اتنے لیٹ ہو گئے ہیں کہ بارات نکل چکی ہے اور ہم ابھی تک راستے میں ہیں۔ وہ اسے ایک بار پھر سے سمجھاتے ہوئے بولا، ہاں تو اس میں بھی ساری غلطی آپ کی ہے، آپ مجھے کہیں پر بھی گھمانے پھرانے نہیں لے کر جاتے۔ مقدم لالا کتنے اچھے ہیں، وہ حوری دیدہ کو ہر جگہ لے کر جاتے ہیں، اور ایک آپ ہو۔ وہ ایک بار پھر سے منہ پھیر گئی۔ تو میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے تم مقدم سائیں اور حوریہ کے ساتھ چلی جایا کرو۔ مقدم سائیں تمہیں خود بھی تو کتنی بار کہہ چکا ہے کہ ہمارے ساتھ چلا کرو، گھر پہ مت رہا کرو، پھر تمہیں ان لوگوں کی پرسنل لائف میں انٹرفیرنس لگتی ہے۔ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، اپنے لیے اپنی وجہ سے کسی دوسرے کو تنگ نہیں کرنا چاہتی، اور ویسے بھی میں ایسی کسی جگہ پر نہیں جانا چاہتی جہاں آپ نہ ہو۔ یہ نظارے بھی مجھے تب اچھے لگتے ہیں جب آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ ساری باتیں کیسے سمجھیں گے؟ آپ تو ہیں ہی ان رومانٹک۔ ہر بات کا ایک ہی جواب تھا اس کے پاس۔ میں کیا کروں میری جان، مجھے وقت نہیں ملتا، گاؤں کے کاموں میں الجھا رہتا ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں میں اس بار وقت نکال کر تمہیں ضرور کہیں لے کر جاؤں گا۔ اس کے ناراض ہونے پر وہ اسے مناتے ہوئے بولا تھا۔ وعدہ؟ اس نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا۔ پکا وعدہ میری پٹاخہ، تم سچ میں بہت پیاری ہو، تمہاری طرح مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے کردم نے اسے اپنے نزدیک کیا تھا۔ بس بس، اب زیادہ رومانٹک بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے پیچھے سے نکالتے ہوئے اپنے ہاتھ میں تھام چکی تھی، جس پر کردم سائیں دلکشی سے مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی کی اسپیڈ بڑھا چکا تھا۔
اب اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی، وہ بالکل پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ پرسکون انداز میں گاڑی چلا رہا تھا، گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی جو اپنی جان سے عزیز ہستی کے ساتھ ہوتے ہوئے اس کے لبوں پر اکثر اپنا گھر بنا کر رکھتی تھی۔ ہم لیٹ ہو رہے ہیں سائیں، پلیز گاڑی جلدی چلائیں، ہم پہلے ہی بہت زیادہ دیر کر چکے ہیں۔ دیکھیں آپ کا فون پھر بجنے لگا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اسے فون کی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ جو کبھی ایک نظر سڑک کی جانب دیکھتا تو پھر نگاہ اسی پر جما لیتا۔ سائیں کے دل کا قرار، یہ فون آج کی تاریخ میں بجتا ہی رہے گا، تم اس فون کی طرف نہیں اپنے سائیں پر دھیان دو جو تمہارے اس حسین چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے کب سے تڑپ رہا ہے۔ کیوں اپنے چہرے پر یہ دکھی اور مایوس قسم کے ایکسپریشن لاتی ہو؟ تمہارے مایوس ہونے پر بار بار مجھے فون کی جانب متوجہ کرنے پر ہم جلدی نہیں پہنچ جائیں گے، ہم اتنے ہی وقت پر پہنچیں گے جتنے میں ہم پہنچ سکتے ہیں، سو پلیز سیڈ نہ ہو، مسکراؤ۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا پلیز جلدی نکلے، لیکن آپ نے تو کبھی میری کوئی بات نہیں مانی نا۔ صبح صبح آپ کو رومانس سوچنے لگتا ہے، مجال ہے جو آپ کوئی بھی کام وقت پر کرتے ہوں۔ اب نہ جانے کون سے وہ انسان جو آپ کو کب سے اتنی گندی گندی گالیاں دیے جا رہا ہے اور آپ بس سنے جا رہے ہیں، کچھ کہہ نہیں رہے آگے سے۔ وہ اسے دیکھتی مایوسی سے بولی تو مقدم شاہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ میرا سونا ہے، تمہیں برا لگا اس نے مجھے گالیاں دی؟ اگر تم کہو تو بدلے میں بھی دے دیتا ہوں، لیکن تب تم کہو گی مقدم سائیں آپ کتنے برے ہیں، کتنی گندی گالیاں دیتے ہیں، اور پھر وہ بھی جگر ہے میرا، دلہا بنا ہوا ہے، گالیاں کھاتا اچھا نہیں لگے گا۔ اور جہاں تک تم نے شکایت کی صبح صبح رومانس سوجنے کی، تو میری میڈیسن ہے، اس کے بغیر تمہارے مقدم سائیں کا علاج نہیں ہوتا۔ اب تم کیا چاہتی ہو مقدم شاہ اپنی میڈیسن نہ لے اور بیمار ہو جائے؟ وہ اسے لمحے میں کھینچ کر اپنے بے حد قریب کرتا، اس کی گردن میں بازو ڈال چکا تھا، جبکہ اس کی اچانک اس حرکت پر حوریہ بری طرح سے بوکھلا گئی تھی اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ مقدم سائیں آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اس وقت نہیں، پلیز ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں پہنچیں جلدی، ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے اس کے کندھے سے بازو ہٹانے لگی تھی۔ اب تم مجھے انکار کرو گی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے سختی سے سوال کرنے لگا۔ میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی، جو بھی کرنا ہے گھر جا کر کر لیجیے گا، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ اور تمہیں لگتا ہے گھر چلنے کے بعد میں تم سے پوچھوں گا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ وہ ایک بار پھر سے انجانے میں ہی صحیح لیکن اسے چیلنج کر چکی تھی۔ اس کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے حوریہ نے بے اختیار ہی اپنے لب اس کے گال پر رکھے تھے اور اگلے ہی لمحے ایک بار پھر سے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ اس وقت اسے غصہ نہیں دلا سکتی تھی، ویسے بھی 4 دن سے مری میں وہ اپنی جان لیوا قربت سے اس کی جان مشکل میں ڈالے ہوئے تھا۔ اب وہ اسے مزید غصہ دلا کر خود کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اسی لیے بے اختیار یہ حرکت کر ڈالی جس پر اور کچھ نہ سہی اسے یقین تھا مقدم ناراض ہونے کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ سائیں کے دل کا قرار، اب تو باقی باتیں گھر میں چل کر بیڈ روم میں ہی ہوں گی۔ وہ دلکشی سے مسکراتا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا ڈرائیونگ کی جانب متوجہ ہو گیا تھا، جس پر حوریہ نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ مقدم نے گاڑی فل اسپیڈ میں چلاتے ہوئے اچانک کسی گاڑی کے سامنے آ کر بریک لگائی، جس پر حوریہ بے اختیار چیخ اٹھی تھی۔ اپنے پیچھے کردم سائیں کی گاڑی آتے دیکھ کر دارم سائیں دلکشی سے مسکرایا تھا۔ ایک بے غیرت آ گیا، بس دوسرے کا انتظار ہے۔ اس نے ساحر کو تھوڑا فاصلے پر جا کر ایک طرف گاڑی لگانے کو کہا تھا کہ وہ کردم سے مل سکے، لیکن اس سے پہلے ہی اچانک اس کی گاڑی کے سامنے تیزی سے کوئی اور گاڑی بریک لگا چکی تھی۔
مقدم سائیں سیدھی طرح آ جائے، ایسا ممکن ہے کیا؟ وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے نفی میں سر ہلاتا ساحر سائیں سے بولا تو وہ بے اختیار مسکراتا باہر نکلا تھا، جبکہ دارم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر سنان بھی پرسکون ہو گیا تھا۔ ان کے یار آ چکے تھے، اب کیسا غم۔ تم نے بہت تنگ کیا مجھے، اگر آج تم دونوں نہیں آتے تو میں تم لوگوں کا قتل کر دیتا۔ دارم سائیں مقدم کی جانب بڑھتے ہوئے اسے اپنے دل کی کیفیت بتا رہا تھا، جبکہ مقدم سائیں مسکراتے ہوئے گاڑی سے نکلتا اس کے سینے سے آ لگا تھا۔ تمہاری شادی تھی سائیں، کیسے نہ آتے؟ یہ تو صرف کچھ گھنٹوں کا سفر تھا، اگر 7 سمندر پار ہوتا تب بھی چلا آتا۔ کردم سائیں دیر سے کیوں آئے ہیں، یہ سوال ان سے پوچھو۔ بھائی ٹھیک ہے کہ یہ اتنے مصروف ہیں اپنے گاؤں کے، یہ بہانہ ہے ماننے والا، لیکن مجھے 2 دن پہلے فون کر کے انہوں نے بتایا تھا کہ تمہاری شادی والے دن انہیں کوئی کام نہیں ہے، صبح صبح تمہارے گھر پہنچنے والے تھے، تو مطلب یہ بہانہ تو ان کا کینسل ہو گیا۔ اب تم ان سے پوچھو کہ یہ دیر سے کیوں آئے ہیں، جبکہ نہ تو ان کے پاس رومانٹک ہونے کا ٹیگ ہے، نہ تو یہ فضول میں وقت برباد کرتے ہیں، اور نہ ہی میری طرح ویلے ہیں۔ انہیں تو چاہیے تھا شادی کے 5-6 دن پہلے پہنچ کر مکمل تیاریاں کروائیں جیسے تم نے کروائی تھی، لیکن نہ جی، یہ تو کچھ اور ہی کھچڑی پکا رہے تھے۔ ویسے مجھے تو پتہ چلا تھا تم صبح اذان کے وقت نکل آئے تھے گاؤں پہنچنے کے لیے، تو کہاں تھے سویرے سے؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ اتنے مصروف انسان کو، وقت کی پابندی کرنے والے انسان کو ایسا کون سا ضروری کام آ گیا جو آپ اس وقت پہنچ رہے ہیں۔ مقدم کو تو جیسے موقع مل گیا تھا کردم کی ٹانگ کھینچنے کا، جبکہ کردم اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے دارم، ساحر اور سنان سے ملنے لگا تھا۔ ہاں بھائی سردار سائیں، بتاؤ کہاں تھے تم صبح سے؟ اگر تم صبح سے گھر سے نکلے ہوئے ہو تو تم اتنے لیٹ کیوں ہو؟ اسے گھورتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ ارے رکیں، کیوں آپ لوگ میرے معصوم سے شوہر کے پیچھے لگ گئے ہیں؟ ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی راستے میں، اسی لیے ہم لیٹ ہو گئے۔ اپنے معصوم اکلوتے شوہر کو ان 4 ہٹے کٹے مسٹنڈوں میں پھنسا دیکھ کر دھڑکن سائیں نے فوراً اپنی خدمات پیش کی تھیں، کیونکہ اسے یقین تھا کردم یہاں پر بھی ہرگز جھوٹ نہیں بولے گا اور سارا الزام اسی کے سر پر ڈال دے گا کہ بیوی ہی ایسی ملی ہے جو ہر جگہ لیٹ کرواتی ہے، اور کردم کی پٹاخہ سائیں ایسا ہرگز ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ کہاں پر خراب ہوئی تھی گاڑی؟ مقدم فوراً اس کے سامنے آ کر پوچھنے لگا۔ وہیں پر مقدم سائیں جہاں 1.5 مہینے پہلے ہماری گاڑی خراب ہوئی تھی، بارش میں، شاید آپ کو یاد نہیں۔ اس سے پہلے کہ دھڑکن کوئی مزید بہانہ بناتی، پیچھے سے حوریہ کی آواز آئی، اب اپنے بھائی کو پھنسے ہوئے تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہاں ہماری بات نہیں ہو رہی میرا سونا، ماہی تمہارے بھائی کی بات ہو رہی ہے، یہ لیٹ ہو گئے ہیں۔ مقدم نے اسے خاموش کروانے کی چھوٹی سی کوشش کی۔ ہاں تو ہم بھی تو لیٹ ہو گئے تھے نا 1.5 مہینے پہلے، جب ہماری گاڑی بارش میں خراب ہوئی تھی، وہ اسے کچھ یاد کرواتے ہوئے بولی تھی۔ رہنے دو مقدم سائیں، ہم سب جانتے ہیں وہ بہانہ تھا۔ اس دن تم حوری کو لے کر کہیں گھومنے چلے گئے تھے اور پھر ہم سب سے جھوٹ بولا تھا تم نے۔ اس سے پہلے حوریہ کوئی جواب دیتی، کردم نے ہی اس کا پول کھول دیا تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے اس وقت آپ بول رہے ہیں نا، مقدم نے بے حد شرارت سے اس سے سوال کیا، جس پر حوریہ نے اپنے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر مارا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو بچانا چاہتی تھی، اور ایک بھائی صاحب تھے جو خود ہی پھنسنا چاہتے تھے۔ تم ٹھیک کہتے ہو مقدم سائیں، میں واقعی ہی اسے سیدھا سمجھتا تھا، لیکن یہ بھی اندر سے تمہارے جیسا ہی لگا۔ دارم سائیں نے افسوس سے نہ میں سر ہلایا، جبکہ کردم پریشانی سے انہیں دیکھ رہا تھا، جیسے سچ سچ میں آج اس کا بہت بڑا راز پکڑا گیا ہو۔ ریلیکس ہو جاؤ کردم سائیں، مقدم سائیں
بھی انسانوں میں شامل ہوتا ہے۔ اگر تم اس جیسے ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساحر نے کردم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھایا، لیکن اگلے ہی لمحے دوڑ بھی لگا دی کیونکہ اب اس کا مقدم سائیں کے ہاتھوں بچنا آسان نہیں تھا۔ لو جی، ہمارا ڈرائیور بھی بھاگ گیا، لگتا ہے شادی کی گاڑی دلہا میاں کو خود ہی چلانی ہوگی۔ مقدم کو ساحر سائیں کے پیچھے جاتے دیکھ کر کردم نے اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو سنان بھی مسکراتا ہوا اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ کردم حوریہ اور دھڑکن کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر اب حویلی کے لیے نکل چکا تھا۔ فائنلی تم دلہن بن گئیں، لیکن یاد رکھنا تم یہ دلہن کیوں بنی ہو، یاد رکھنا کہ کون سے خواب یہاں سے لے کر تم وہاں گئی ہو، اور سب سے خاص بات دارم شاہ سے فاصلہ بنا کر رکھنا ہے، اس کی اوقات میں رکھنا ہے۔ خبردار جو تم اس کے قریب گئیں یا اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دی، بہتر ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ریلیشن شپ مت بناؤ، کیونکہ اس سے آگے تمہیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خیر، اب میں جا رہی ہوں، مجھے باہر بٹھایا جائے گا، میری زندگی کی نئی شروعات ہونے والی ہے۔ بس یہی سوچ کر آپ سے ایک بار بات کرنا چاہتی تھی، مجھے لگا تھا شاید آپ مجھے نئی زندگی کے حوالے سے کوئی ایڈوائز دینا چاہیں گی۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے اس جانب متوجہ کیا تھا جس میں سمرا کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ میں تمہیں کیا ایڈوائز دوں؟ تم تو میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہو۔ ابھی ان لوگوں میں گئے ہوئے تمہیں دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ان کا جادو تمہاری زبان میں بولنا شروع بھی ہو گیا ہے۔ تم یہاں سے کس وجہ سے گئی تھی، لیکن اب وہاں جا کر تم کیا کرو گی یہ تو میں تمہارے منہ سے سن ہی چکی ہوں۔ تم بنو گی حکم کے غلام، شوہر کی پیر کی جوتی۔ تم وہی بنو گی جو تمہارے دارم سائیں تمہیں بنانا چاہتا ہے۔ تم اسے اس کے تمام حقوق دو گی، اسے اچھی بیوی بن کے اس کے بچے دو گی، اس کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے عمل کرو گی، اپنی زندگی ان جاہل عورتوں کی طرح گزارو گی جو پہلے ہی وہ اپنی زندگی برباد کر رہی ہیں۔ تم تو پہلے سے ہی فیصلہ کر کے بیٹھی ہو، میں تو تمہیں بھلا میری ایڈوائس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خیر، میں پھر بھی تمہارے ساتھ نہیں چھوڑوں گی، میری تو یہی ایڈوائس ہے، میری جان کے جتنا ہو سکے دارم سائیں سے دور رہو، کیونکہ اگر تم دونوں میں ایک بار سارے پردے ہٹ گئے تو تمہارے لیے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ مرد ہے، کہیں بھی دل بہلا لے گا، کہیں بھی بات میں دل لگا لے گا، لیکن تم ایک عورت ہو، نقصان تمہارا ہوگا۔ اگر تمہیں آگے جا کر اس سے محبت ہو گئی تو مسئلہ تمہارے لیے ہوگا۔ مرد مرد ہوتا ہے، یاد رکھنا، آگے چل کر تمہاری زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے دارم سائیں تمہیں طلاق دینے سے انکار کر دے اور خود اپنی اس کزن سے نکاح کر کے اپنی زندگی آرام سے گزارے، تو تم کیا ساری زندگی اس کے بچے پالتی رہو گی؟ نہیں نا؟ تو بہتر ہے کہ ابھی سے فاصلے بنا کر رکھو۔ کبھی کبھی اپنی زندگی ٹھیک کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے قدم اٹھانے پڑتے ہیں، تمہیں بھی یہ قدم اٹھانا ہوگا۔ تمہیں دارم شاہ سے دور رہنا ہوگا تاکہ وہ جلد سے جلد تمہیں فارغ کر کے دوسری بیوی لانے کی جلدی کرے۔ اس سے فائدہ تمہیں ہی ہوگا، وہ جتنا جلدی تمہیں طلاق دے دے گا اتنی جلدی تم یہاں واپس آ سکو گی۔ جتنا ہو سکے تمہیں دارم کو تنگ کرنا ہے، اسے طلاق دینے پر مجبور کرنا ہے، اسے چھوڑ کر یہاں واپس آنا ہے، تمہارے خواب یہاں پورے ہوں گے میری جان۔ یہ یاد رکھنا، اپنی اس خوبصورتی کا جادو دارم سائیں پر مت چلانا۔ اب فون رکھو، مجھے مائک بلا رہا ہے، ایک پارٹی پر جانا ہے، پھر بات ہوگی، بائے۔ وہ اتنا کہہ کر فون بند کر چکی تھی، اس کے لبوں سے اس کے لیے تعریف کا ایک لفظ بھی نہ نکلا تھا۔ اپنی بیٹی کو اس طرح دلہن کے روپ میں دیکھ کر بھی ان کے دل میں کوئی خواہش نہ جاگی تھی، اور وہ ایک غیر عورت جو آتے جاتے بنا کسی رشتے کے کئی مرتبہ نظر کا دم کر چکی تھی کہ اسے کسی کی بری نظر نہ لگے،
نور فون رکھنے کے بعد اب یہ سوچ رہی تھی وہ کس طرح دارم سائیں کو اپنے قریب آنے سے روکے گی۔ وہ ستمگر تو آتے جاتے بے وجہ ہی اس کی جان نکال دیتا تھا، اب تو اس کے پاس ایک مضبوط وجہ تھی، حق ملکیت تھا۔ وہ کیوں اپنا حق لینے سے پیچھے ہٹتا اور وہ اسے کیسے روکتی؟ کیا اس کے روکنے پر رک جائے گا؟ نہیں، ہاں، لیکن اس کے دھتکارنے پر وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھتی مسلسل۔ یہی سوچ رہی تھی جب باہر سے بلاوا آ گیا۔ کیا مطلب ہے؟ اب ہم اپنے ہی گھر میں آنے کے لیے تمہیں پیسے دیں گے؟ زاوج ثنا اور ثانیہ اس وقت دروازے پر ہی انہیں روکے ہوئی تھیں کیونکہ یہاں پر رسم ہو رہی تھی۔ ان لوگوں نے دروازہ بلاک کر ڈالا تھا جب تک ان کو ان کی منہ مانگی قیمت نہیں مل جاتی تب تک وہ بارات کا راستہ روکے ہوئے تھی۔ ہاں ادا سائیں، یہ رسم ہوتی ہے، جب تک سالیوں کو پیسے نہیں مل جاتے تب تک انٹری نہیں ملتی۔ زاوج نے فوراً ان کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا تھا۔ اور میرے خیال میں تم میرے ہی گھر میں پیدا ہوئی تھی، دارم سائیں نے اپنی غدار بہن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھیے، اس وقت میں یہاں پر رشتہ داریاں بنانے نہیں آئی، مجھے پیسے دے، میں سالی ہوں آپ کی، لیکن آپ فکر نہ کریں، شام تک میں واپس آپ کی بہن بن جاؤں گی۔ باہر دروازے پر بھی تو آپ کو روکنا ہے نا، وہاں موٹی رقم ملے گی۔ اور وہ خوشی سے سوچتے ہوئے اس کے سامنے ایک بار پھر سے ہاتھ پھیلا چکی تھی۔ دارم سائیں کی بہن ہو کر اتنا لالچی پن تم نے میری ناک کٹوا دی ہے لڑکی۔ اس نے مقدم سائیں کو دیکھتے ہوئے اسے پیسے دینے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ وہ بیچارہ تو صبح نہاتے ہوئے بھی لٹ چکا تھا۔ کیا دلہا تھا کہ اسے نہانے کے لیے پانی بھی پیسوں سے لینا پڑا تھا۔ مقدم نے وقتی طور پر ان سب کا منہ بند کر دیا تھا، لیکن زاوج کو رقم کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، اسی لیے دودھ پلائی کی رسم میں بھی وہ کچھ نہ کچھ چاہتی تھی۔ بس کر دو بھکارن، تم تو گلے پڑ گئی ہو، جاؤ، معاف کر دیا، اور پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس۔ ابھی تو وہاں دلہن کے پاس بٹھانے کے لیے بھی تم لوگوں نے اچھی خاصی لوٹ مچا رکھی ہوگی۔ ساحر سائیں نے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے ذرا سختی سے کہا، جس پر اس نے ناراضگی سے منہ پھلا کر سنان کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے دلہن کے پاس بیٹھنے کے بھی ہمیں پیسے دینے پڑیں گے؟ سنان کو صدمہ ہوا۔ اس نے زاوج کو دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہاں، تو اس میں حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ اب دلہا بننا اتنا بھی آسان نہیں۔ وہ ناک چڑھاتی خود ہی انہیں آنے کا راستہ دے چکی تھی، کیونکہ اسے بھی تو حساب پورے کرنے کی جلدی تھی۔ کوئی بات نہیں سنان سائیں، شادی بھی تو زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے۔ کردم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دلاسا دیا تھا۔ یہ ساری رسم بھائی اور سالے نہیں کرتے کیا؟ سنان کو نہ جانے کیسے خیال آیا۔ نہیں، یہ ساری رسمیں صرف عورتوں کے حصے میں آتی ہیں، ہمیں تو صرف لائنیں لگانے کے اور کھانے لگوانے کے کام ملتے ہیں۔ ساحر نے جل کر کہا، جس پر پوری بارات نے کہا لگایا، جس میں حریہ اور دھڑکن کو چھوڑ کر صرف مرد ہی تھے، کیونکہ عورتیں تو ساری اس دفعہ لڑکی والوں کے ساتھ تھیں۔ ہمنا بیگم لڑکیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ بارات آ چکی تھی اور اب دلہنوں کو باہر بیٹھنا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ بھی بہت ساری رسمیں ہونی تھیں اور گھر کے بڑے نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی رسم ادھوری رہے۔ آخر یہ ان کے گھر کی پہلی شادی تھی جس میں گھر کے بچوں کی خوشیاں عزیز تھیں، اور وہ خود بھی یہ ساری اوٹ پٹانگ قسم کی رسموں کو کافی انجوائے کر رہے تھے، کیونکہ زاوج ثنا اور ثانیہ نے اپنے پاس سے ہی کافی ساری رسمیں ایجاد کر لی تھیں دلہوں سے پیسے نکلوانے کے لیے۔ اس بار تو سنان سائیں اور دارم سائیں کو سچ میں نانی یاد آئی تھی، کیونکہ وہ اپنی بہنوں کو کافی معصوم سمجھتے تھے، لیکن بہنوں نے ان کے خیالات پر پانی پھیر دیا تھا۔ ماشاءاللہ میری بچی کتنی پیاری لگ رہی ہے، اس کا ماتھا چومتی ہمنا کی آنکھیں نم سی ہونے لگی۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنی بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کی توفیق عطا کی۔ اللہ پاک تمہیں ہر بری نظر سے بچائے میری جان، تم آباد ہو، کوئی بری نظر تمہیں چھو نہ پائے، تمہیں
ہر وہ خوشی ملے جو تمہارے حصے کی ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی اسے نظر کا ٹیکا لگا چکی تھی۔ یہ سب وہ باتیں تھیں جو وہ اپنی ماں کے منہ سے سننا چاہتی تھی، لیکن وہ سب ہم نہ بول رہی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں: یہ آپ کیا کر رہی ہیں آنٹی؟ وہ اسے گھونگھٹ کروانے لگی تو نور خاموش نہ رہ سکی۔ یہ حق صرف اور صرف دارم سائیں کا ہے کہ وہ تمہیں دلہن کے اس حسین روپ میں دیکھیں گے۔ اب ہم ان کا حق چھین کر ان کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی تو نہیں کر سکتے نا کہ تمہیں یوں ہی سب کے سامنے بٹھا دیں۔ گھونگھٹ تو تمہیں لینا ہی ہوگا، ہمنا نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کے گال گلال ہونے لگے۔ اسے امید نہ تھی کہ وہ یہ جواب دیں گی۔ کیا ہوا، شرم آ رہی ہے؟ ارے شرمانا بھی چاہیے، کیونکہ دلہن یوں اپنے سائیں کے نام پر شرماتے ہوئے اور زیادہ خوبصورت لگتی ہے، اور تم میں تو ماشاء اللہ سے ساتوں رنگ ہیں، بے حد پیاری لگ رہی ہو۔ وہ ٹھیک سے اس پر گھونگھٹ ڈال کر آہستہ سے اسے تھامتے ہوئے لے آئی تھیں، جبکہ زرنش کو بڑی بیوی نہ جانے کون کون سی نصیحتیں دیتی ہوئیں باہر آ رہی تھیں۔ ابھی انہیں بیٹھے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ثنا اور زاوش پوری جگہ کور کر کے بیٹھ گئیں، جس پر زرنش مسکرائی تھی، جبکہ نور کافی کنفیوز ہو رہی تھی۔ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ ادی دارم ادا سائیں کے دوست مقدم سائیں کتنے ہینڈسم ہیں نا؟ ثانیہ نے ثنا سے کہا۔ بے شرم لڑکی، مقدم ادا بھی بڑے بھائیوں جیسے ہیں، ان کے نام کے ساتھ بھی ادا لگاؤ، ثنا نے ذرا سختی سے کہا۔ ارے چھوڑیں نا ثنا، ادی اتنے ہینڈسم آدمی کو بھائی بنا کر ہم نے کیا بھائیوں کا اچار ڈالنا ہے؟ ہمیں مزید بھائیوں کی ضرورت نہیں ہے، جتنے ہیں کافی ہیں، اور ویسے بھی وہ تو ناولوں کے ہیرو جیسے لگتے ہیں، انہیں بھائی کون بناتا ہے؟ زاوش نے فوراً ثنا کی بات کی نفی کی تھی۔ توبہ توبہ، کتنی بے شرم لڑکیاں ہیں۔ ابھی میں ساحر ادا کو بتاتی ہوں تمہارے کرتوت، پھر دیکھتا ناول کے ہیرو جیسا تمہیں کون لگتا ہے۔ ثنا نے دھمکی دی۔ کیا مطلب؟ نکاح کیا ہو گیا؟ ہر کوئی مجھے جی این کے نام کی دھمکی دینے لگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں ڈرتی ہوں ان سے؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو بالکل غلط لگتا ہے، کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ سگریٹ پینے والا انسان میرا کیا بگاڑ لے گا؟ ان کو تو سگریٹ سے ہی فرصت نہیں ملتی، اسی لیے تو سگریٹ پینے والے انسان زہر لگتے ہیں مجھے۔ وہ اپنی بھڑاس نکال کر باہر کی جانب دیکھنے لگی تھی، لیکن یہ کیا، اس کے ہیرو کے ہاتھ میں بھی سگریٹ تھا۔ مبارک ہو، آپ کے ناولوں کا ہیرو بھی سگریٹ پیتا ہے، اس نے مقدم سائیں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ زاوش نے ایک نظر ثنا کو دیکھا، پھر گردن اکڑا کر بولی۔ تو یہ بھی تو دیکھیں نا، سگریٹ پیتے ہوئے بندے کی کیا پرسنالٹی ہے، اور ایک آپ کے ادا ہیں۔ حد میں رہو لڑکی، اگر تم نے ساحر ادا کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس بار زرنش نے اسے بے حد سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ لو جی، حد ہو گئی، یہاں تو ہر کوئی خود ہی وکیل بن کے بیٹھا ہوا ہے ان کا۔ میں کچھ نہیں کہتی تو بہتر ہے کہ آپ لوگ بھی بار بار ان کا ذکر نہ کریں میرے سامنے۔ ان سے نکاح ہو گیا ہے، کیا اتنی سزا کافی نہیں ہے میرے لیے کہ ہر کوئی ان کے نام کی تلواریں سر پر لٹکا کے رکھتا ہے؟ اب ڈیل کرو میرے ساتھ، نہ میں ان کے خلاف کچھ بولوں گی اور نہ ہی آپ ان کے حق میں کچھ بولو گی۔ زاوش ان کو دیکھتے ہوئے ڈیل کرنے لگی تو فی الحال کی لڑائی ختم کرنے کے لیے زرنش اور ثنا نے مساکات کر لیے، کیونکہ اب دولہے اس طرف آ رہے تھے۔ تم لوگ ہمیں کنگال کر چکی ہو، اب ہم تمہیں ایک پیسہ نہیں دیں گے۔ صبح سے نہ جانے کتنی رسمیں خود سے ہی ایجاد کی ہیں تم لوگوں نے، یہ ساری رسمیں میں نے آج تک کسی شادی میں نہیں دیکھی، اور اب ہم ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے۔ اٹھو، زرنش کے پاس سے وہ غصے سے ثنا کو گھورتے ہوئے بولا، تو اس نے فوراً نام سر ہلایا۔ ہم نے آپ سے کوئی بے ایمانی نہیں کی، یہ ساری رسمیں ہر شادی میں ہوتی ہیں، آپ جن شادیوں میں جاتے ہوں گے وہاں نہیں ہوتی ہوں گی، وہ بورنگ شادی ہوتی ہوں گی، اسی لیے
یا ہو سکتا ہے کہ دلہن کی کوئی بہن نہ ہوتی ہو، لیکن ہمارا گھر ماشاءاللہ سے ہرا بھرا ہے، یہاں ساری رسمیں ہوں گی اور آپ لوگوں کو پیسے بھی دینے ہوں گے۔ جلدی نکالیں پیسے اگر آپ کو اس شاہی سیٹ پر بیٹھنا ہے، پھر مزید اور رسمیں بھی ہیں، اسی لیے بہتر ہے آپ ہمارا وقت برباد نہ کریں۔ زاوش نے فوراً کہا، اب ہم مزید تم لوگوں کو کچھ نہیں دے رہے، بہتر ہے کہ یہاں سے اٹھ جاؤ۔ ساحر نے زاوش کو گھورا۔ ٹھیک ہے، مت دیں، جا کر مہمانوں میں بیٹھ جائیں، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ ثنا نے لقمہ دیا۔ دیکھو لڑکیوں، یہ زیادتی ہے، اب کیا دلہا وہاں بیٹھے ہوئے اچھا لگے گا؟ مقدم نے سمجھانا چاہا۔ ہائے میں صدقے، آپ کتنی پیاری باتیں کرتے ہیں، چلیں صرف آپ کے کہنے پر 1500 چھوڑ دیے، وہ بھی میں نے اپنے حصے کے، چلیں دارم ادا 9,98,500 روپے دیں۔ ثانیہ نے فوراً مقدم کی بات مانی تھی۔ یار میں تھوڑا سا کم کروا سکا ہوں، اگر تجھے تیری دلہن چاہیے تجھے جیب ہلکی کرنی پڑے گی۔ مقدم مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب اس وقت میں اتنے پیسے کہاں سے لا کر دوں؟ تم صبح تک ویٹ کر لو، اتنا کیش نہیں ہے اس وقت، دارم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تو آپ بھی صبح تک ویٹ کر لیں، یہیں کھڑے رہیں یا پھر کسی سے ادھار بھی مانگ سکتے ہیں، ویسے بابا سائیں کی تجوری میں بہت سارے پیسے ہیں، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، لیکن اس کے باوجود بھی کافی آواز اونچی تھی۔ بابا سائیں تھوڑا ادھار دیں، واپس کر دیں گے۔ آخر دارم سائیں نے ہار مانتے ہوئے بابا سائیں سے مدد چاہی، کیونکہ اسے سچ میں اپنی دلہن کے پاس بیٹھنے کی بہت جلدی تھی۔ اس کے انداز پر بابا سائیں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تو سب لڑکیوں نے یہو کے نعرے لگائے۔ آخر انہیں ان کی من چاہی رقم مل چکی تھی۔ کتنے پیارے کپل ہیں ماشاءاللہ، حوریہ اس کے بے حد قریب کھڑی ہوئی بولی، ہمارے کپل سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں اور کوئی کپل نہیں ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ مقدم سائیں، آپ کو اپنے آپ سے زیادہ کچھ اچھا لگ سکتا ہے کیا؟ مجھے میرے دل کے قرار سے زیادہ اچھا اور کوئی نہیں لگ سکتا، کبھی بھی نہیں۔ آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھتا، وہ بنا کسی کی پرواہ کیے کھلے الفاظ میں اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ حوریہ نے ایک چور نظر ہر طرف دوڑائی، شکر ہے کہ کوئی ان کی جانب دھیان نہیں دے رہا تھا، جبکہ تھوڑے فاصلے پر دھڑکن اور کردم کھڑے ان لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے میں مصروف تھے۔ رخصتی افسردہ سے ماحول میں ہوئی، وہ دونوں ہی کہیں دور نہیں جانے والی تھیں، لیکن شاید یہ وقت ہی ایسا تھا جو کسی کی آنکھوں میں بھی آنسو لا سکتا تھا۔ ہمنا کی آنکھوں میں نمی تھی، جبکہ بڑی بی بی تو بہت زیادہ رونے لگی تھی۔ اس ماحول میں ثنا بھی بہت عجیب محسوس کر رہی تھی، وہ تو اسی گھر میں رہنے والی تھی تو اتنا زیادہ رو رہی تھی۔ ثنا کو تو شاید ہمیشہ کے لیے یہ گھر بھی چھوڑ کر جانا پڑتا۔ اسے اداس دیکھ کر زرین نے اسے اپنے بے حد قریب کر لیا تھا۔ پھپھو سائیں نے پیار سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ ثانیہ نور کے گلے لگتے ہوئے بہت زیادہ رو رہی تھی، جبکہ بابا سائیں سے ملتے ہوئے بھی اس کی کنڈیشن کچھ ایسی ہی تھی۔ اس وقت وہ اپنی ماں کو کتنا مس کر رہی تھی، وہ یہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن اس کی ماں کو اس بات کا احساس تک نہیں تھا۔ دونوں دلہنوں کو ان کے کمروں تک پہنچا دیا گیا تھا جب سنان اور دارم کو مقدم کی دربار میں حاضری دینے کا حکم آیا تھا، اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ فوراً چھت پر حاضر تھے۔ دیکھو، جیسا کہ ہمارے گروپ میں یہ بات سب سے زیادہ مشہور ہے کہ میں سب سے زیادہ رومانٹک ہوں، تو سوچا کیوں نہ میں تم دونوں کو کچھ ٹپس دے دوں،
کیونکہ آج تم دونوں کے لیے بہت اہم دن ہے، تو اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں تم لوگوں کے لیے۔ وہ آرام سے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دارم اور سنان اس کے سامنے کھڑے اسے بہت غور سے سن رہے تھے۔ وہ بھی باتوں میں ہی مصروف تھے جب حوریہ اور دھڑکن ڈھیر سارے گفٹس کے ساتھ حویلی سے نکلی۔ آج رک جاتے بیٹا سائیں، بڑی بی بی نے نہ جانے کتنی بار ان سے کہا تھا۔ نہیں رک سکتے نا آنٹی جی، آپ کو نہیں پتہ میرے دادا سائیں نے ابھی تک دوائی نہیں لی ہوگی، بالکل بچوں جیسے ہیں، وہ بہت ضد کرتے ہیں۔ دھڑکن نے معذرت کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ آ جاؤ کردم سائیں، ایک گاڑی میں چلتے ہیں، اکٹھے سفر انجوائے کریں گے۔ مقدم سائیں نے اسے آفر کی تھی۔ میں اپنا سفر اپنی بیوی کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا ہوں، میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ رات کے اس خوبصورت ماحول میں تمہاری شکل دیکھوں گا۔ وہ مقدم اور کردم کو الوداع کہہ کر اپنے اپنے کمرے کی جانب آئے تھے، جہاں دارم کے کمرے پر تالا لگا ہوا تھا، جبکہ ساری لڑکیاں سنان کے کمرے کے باہر ڈیرا ڈالے ہوئے تھیں۔ اب کیا کمرے کے اندر جانے کے لیے بھی پیسے دینے پڑیں گے؟ اس نے دارم کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تو دارم نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور دونوں نے قدم سنان کے کمرے کی جانب بڑھائے۔ اب تم لوگوں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی، سمجھی؟ تم تینوں راستہ چھوڑو، کچھ نہیں دیں گے اب ہم۔ وہ تینوں اب سنان کے کمرے کے باہر کھڑی تھیں، جبکہ دارم کے کمرے کے باہر بھی لوہے کا بڑا سا راڈ لگا کر آئی تھیں تاکہ وہ اندر نہ جا سکے۔ راڈ پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا اور تالے کی چابی اس وقت زاوش کے ہاتھوں میں تھی۔ سنان سائیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کی تاریخ میں ہم بہت لوٹے ہیں اور بری طرح سے لوٹے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو ہم لٹ چکے ہیں۔ یہاں بھی پیسے بچانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ آخری جگہ ہے، اس کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں، اسی لیے جیب ہلکی کرو۔ دارم سائیں نے اسے دیکھتے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کے ہاتھ میں 3 سرخ رنگ کے ڈبے تھے، جنہیں دیکھ کر سنان حیران رہ گیا تھا۔ واہ دارم ادا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے؟ ثانیہ خوشی سے چہکتی ہوئی اس کے ہاتھ سے ایک ڈبہ تھام چکی تھی۔ بالکل میری جان، یہ تمہارے لیے ہے، اور یہ ان دونوں کے لیے۔ دارم نے باقی 2 ڈبے زاوش اور ثنا کے ہاتھ میں دیے۔ یہ تو بہت خوبصورت ہیں۔ زاوش نے ڈبہ کھولتے ہوئے اس کے بیچ سے بہت ہی خوبصورت سا لاکٹ نکالا۔ میری بہنیں بھی تو بہت خوبصورت ہیں، اس نے آہستہ سے زاوش کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، تو وہ بے حد خوشی سے اپنے گلے میں لاکٹ پہننے لگی۔ تھینک یو سو مچ ادا سائیں، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سنان ادا کو معاف کر دیں گے، انہیں بھی ہمیں کوئی نہ کوئی گفٹ دینا ہوگا، تبھی یہ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کی چابی یہ رہی، آپ جائیں، آرام کریں۔ زاوش نے چابی اس کے حوالے کرتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی، تو دارم اس کا شکریہ ادا کرتا چابی لے کر سنان کو وہیں پھنسا چھوڑ کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ صبر کرو لڑکیوں، جانے دو اسے، تم لوگوں کا گفٹ صبح مل جائے گا۔ ساحر سائیں پتہ نہیں کہاں سے بابا کو پکڑ لایا تھا۔ اور بابا سائیں نے آتے ہی اس کے لیے کافی آسانی پیدا کر دی تھی۔ نہیں بابا سائیں، ہمارا گفٹ، ثنا نے احتجاج کرنے کی معصوم سی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا نا تم لوگوں کا گفٹ صبح مل جائے گا، اور سنان سائیں نے بھی وعدہ کیا ہے نا، تو چلو بس اب مذاق مستی ختم، تم لوگ بھی جاؤ، آرام کرو، بہت وقت ہو گیا ہے۔ بابا نے اس بار ذرا سختی سے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔
جس پر ان سب کے موڈ آف ہو گئے تھے، لیکن بابا سائیں کی ڈانٹ کھانے کا بھی کسی کا موڈ نہیں تھا، اسی لیے خاموشی سے سنان سائیں کا راستہ چھوڑ دیا۔ بابا سائیں انہیں بتا دیں ہم صبح گفٹ ضرور لیں گے، ثنا نے جاتے ہوئے ایک بار پھر سے دہرایا تھا۔ ہاں ہاں بیٹا سائیں، آپ فکر نہ کریں، آپ کو آپ کا گفٹ ضرور ملے گا، بابا سائیں نے انہیں یقین دلایا، جس پر سنان مسکراتا ہوا انہیں تھینک یو بولتا کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا تو زرنش بیڈ پر لہنگا پھیلائے خود کو گھونگھٹ میں قید کیے بیٹھی ہوئی اسی کی منتظر تھی۔ السلام علیکم۔ سنان اس کے نزدیک بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کی آواز تو نہیں آئی تھی، لیکن اس نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا تھا۔ سنان نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ ہٹا کر پیچھے کیا تو وہ پرنور چہرہ اس کے سامنے آ گیا، جسے دیکھ کر اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑکا تھا۔ جائز رشتے نے دل میں ہلچل سی پیدا کر دی تھی۔ ماشاءاللہ تم تو سچ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ خود کو اس کی تعریف کرنے سے روک نہیں پایا، جس پر زرنش کے گال سرخ ہونے لگے۔ اس نے حیا سے اپنی پلکیں جھکا لی تھیں، جس پر سنان نے آہستہ سے اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط گرفت میں قید کر لیا۔ میں کوئی لمبی چوڑی باتوں کی لسٹ تیار کر کے نہیں بیٹھا، اور نہ ہی مجھے لمبے لمبے رومانٹک ڈائیلاگز بولنے آتے ہیں۔ تم سے صرف اتنا وعدہ مانگنا چاہتا ہوں زرنش، کہ آگے فیوچر میں اگر تمہیں کبھی بھی میرے بارے میں کچھ بھی پتہ چلے تو تب تک یقین مت کرنا جب تک میں اس پر سچ کی مہر نہ لگا دوں۔ میرا آج بہت صاف ہے، میں اپنے آنے والے کل کی بھی گارنٹی لیتا ہوں کہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا، لیکن اپنے پاسٹ میں مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ زرنش میں تم سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا، میری زندگی میں ایک لڑکی۔ پلیز سنان سائیں یہ مت کہیے گا آپ کے دل میں کوئی اور ہے، میں سچ میں مر جاؤں گی۔ وہ نہ جانے کیا بولنے جا رہا تھا جب اچانک زرنش نے اسے کہنے سے روک دیا۔ میرے دل میں صرف ایک لڑکی ہے جو میرے نکاح میں ہے اور اس وقت میرے کمرے میں میرے سامنے بیٹھی ہے۔ زرنش کل تک میں اس رشتے کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن تم سے نکاح ہونے کے بعد میں اپنے اور تمہارے رشتے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں، اور جس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس لڑکی سے میں کوئی محبت نہیں کرتا، اور نہ ہی اس لڑکی سے مجھے کبھی محبت تھی۔ بس میں چاہتا ہوں کہ تم اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ جان لو، تاکہ بس پھر جانے دیں سنان سائیں، اگر وہ لڑکی آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تو اس کے بارے میں جان کر میں کیا کروں گی؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں جاننا، بس اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے۔ زرنش اس وقت کسی اور عورت کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اسے منع کرتے ہوئے بولی تو سنان بنا کچھ بھی بولے سائیڈ دراز سے اس کا گفٹ نکالنے لگا۔ دفع کرو ساری فضول باتیں، ہم رومانٹک باتیں کرتے ہیں۔ سنان اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ایک خوبصورت اور نفیس سی انگوٹھی اس کی نازک انگلی میں پہناتے ہوئے شرارت سے بولا، تو اس کی گرفت میں قید زرنش کا ہاتھ لرزا، جس کو محسوس کر کے سنان نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھے تھے۔ زرنش اس کی اس جسارت پر بیڈ سے اٹھ کر دور کھڑکی پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنا رومانٹک ہوں کہ میری بیوی مجھ سے دور بھاگے گی۔ اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں قید کیے وہ اس کے کانوں میں سرگوشیانہ انداز میں بولا، تو زرنش کے لبوں پر شرمیلی سی مسکان آ گئی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں زرنش، میں کبھی تمہاری زندگی میں کوئی دکھ نہیں آنے دوں گا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں قید کیے وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا آہستہ آہستہ ماتھے سے لبوں کا سفر طے کرنے لگا، جبکہ زرنش نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔
وہ پوری طرح اس کی باہوں میں قید ہو چکی تھی۔ محبت اور یقین کا ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا، جس میں اس کا شوہر اس کے ہم قدم، اس کا مضبوط سہارا بنا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے کتنا بے چین تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ایک ایک قدم کے ساتھ اس کی بے قراری بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ہر لمحے کے ساتھ وہ آنے والے خوبصورت وہ لمحات کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کی پناہوں میں آنے والی تھی، اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس کے کان میں اپنی محبت کی میٹھی سرگوشیاں کرنے کے لیے۔ اس کا دل بری طرح سے مچل رہا تھا۔ اس کا 15 سال کا انتظار ختم ہونے والا تھا۔ کمرے کی ناپ گھماتے ہوئے اس نے ایک سیکنڈ نہ لگایا۔ بہت سارے جذبات کے ساتھ دارم سائیں اپنے کمرے میں قدم رکھ چکا تھا۔ اس کے 15 سال کا انتظار اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اس کی بچپن کی محبت آج اس کی ہو چکی تھی، جسے وہ ہر حال میں اپنانا چاہتا تھا، اپنا بنا لینا چاہتا تھا۔ اس نے ایک نظر بیڈ کی جانب دیکھا تو بیڈ پر اسے اس کا بھاری دوپٹہ نظر آیا، لیکن وہ خود کہاں چلی گئی تھی، وہ سوچتے ہوئے آگے کی جانب قدم اٹھا رہا تھا۔